اس چیز کی قدر نہ ہو، احترام میں کمی جب آ جائے تو پھر وہ مذاق بن جاتا ہے، پھر اسے ہنسی میں، گفتگو میں، اپنے طنز و مزاح میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ وہ چیز تب طنز میں آتی ہے جب اس کی قدر، اس کی اہمیت کو کھو دیا جائے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر بے ادبی اتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ اگر ہم بے ادبی کی بات کریں تو قرآن کریم سے بھی اگر مثالیں لی جائیں نا، بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ شیطان ہے، کتنے سال اس نے عبادت کی ہے، اس کی عبادت کروڑوں سال کی ہے، اس کی عبادت اتنی ہائی لیول کی ہے، اتنے انداز کی ہے کہ فرشتے جو ہیں ہی عبادت کے لیے وہ اس پہ ناز کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ سے کہ یا اللہ اسے ہمارے قریب کر تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ اتنا اس کا انداز عبادت کا۔ کون سی چیز تھی جس نے اسے غرق کیا؟ فقط ایک چیز، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی لڑائی تو نہیں کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا، فقط ایک چیز کہی تھی کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ بس ایک بات آ گئی اسے اور ہمیشہ کے لیے اسے مردود کر گئی، فقط ایک بات کہ یا اللہ تو نے مجھے بہتر اور اس کو ہلکا بنایا۔ تو اس نے حضرت آدم کو خود سے کم جانا، فقط اس بات سے مار کھا گیا، وہ ڈوب گیا۔ اور یہ مثال ہمارے لیے کم نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کس طرح سے معاملات، آپ قرآن کریم کے واقعات میں اگر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا بلعم باعورہ، اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں کیا ملتا ہے، اس کا مقام کیسا تھا؟ عبادت کرتے 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 اس نے وہ مقام حاصل کیا تھا کہ اس کی زبان جس بات پر ہل جاتی وہ کام ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرتا تھا جو اس کی زبان سے ادا ہوتا تھا، اور اس وقت اس کی ساری قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ یہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس قوم کے خلاف جہاد کریں، انہوں نے کہا کہ ہم لڑ تو سکتے نہیں، کیا کریں؟ کہا اس ایک بندے کو منا لو اور اس کو کہو کہ یہ کہہ دے ایک دفعہ کہ اللہ حضرت موسیٰ کو شکست دے، بات ختم ہو جائے گی۔ اس کو جب کہا، راضی کیا، اس نے انکار کیا، سارے معاملات کیے، لیکن جب اس کو لالچ دی گئی، سارے معاملات ہوئے، تو اس نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ کہا نہیں تھا یہ بات، اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو، ان کی قوم کو شکست ہو، یہ نہیں کہا، صرف رضامندی پہ آ گیا کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا جب چاہا کہ میں یہ کہوں کہ حضرت موسیٰ اس کی قوم کو شکست ہو، اللہ نے اس کی زبان پہ جاری کیا کہ اس کی قوم اور اس کو شکست ہو۔ اللہ نے اس کی وہ جو زبان تھی نا، اس سے وہ کلمات نہیں کہلوائے کہ حضرت موسیٰ کو شکست ہو، تو مقصد یہ کہ ظاہری بے ادبی تو اس نے کی بھی نہیں تھی، ابھی ظاہری بے ادبی نہیں کی تھی، لیکن دل اس پہ راضی کیا تھا کہ ہاں میں یہ کہہ دوں کہ حضرت موسیٰ کو شکست ہو۔ دل میں بے ادبی بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ترین شخص ہے، اس مقام پہ پہنچ کے بھی کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اور اگر اسی کے برعکس ہم دوسری طرف دیکھیں، ایک کتا جو اصحاب کہف تھا، کون سی بات اسے جنت میں داخل کرے گی؟ فقط ایک ادب کہ یہ اللہ والے ہیں، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں، صرف ایک ادب اور محبت